سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 90 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے سیدنا یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور اسے تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ اس نے سیدنا یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا، اور ہم ایمان والوں کو ایسی ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو بندے کو عطا کیا جاتا ہے؟ وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا یہ دعا ہے کہ جنہوں نے اندھیروں میں اس بار کو 3 بار پڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو بھی مصیبتوں سے نجات بخشی۔ تو فرمایا اگر تم میں سے بھی کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، وہ جو اللہ کی بارگاہ سے مانگے اس کو مل جائے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ اپنی دعا کے اندر ان کلمات کو بھی دہرائے۔ اور عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہ تو سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے ساتھ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات بخشی تو ہم ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ دعا سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے عام ہے۔ جب بھی وہ ان الفاظ کے ساتھ مسلمان دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہاں سے سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بے اولاد نہ چھوڑ، بلکہ مجھے ایک وارث عطا فرما کہ تو سب سے بہتر وارث یعنی سب سے بہتر بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے مصیبتوں سے نجات، اسی طرح نیک اور صالح بیٹے کی تمنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار ہے کہ وہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے 2 باتیں معلوم ہوئیں کہ دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح جیسی دعا مانگے اسی قسم کے نام سے اللہ کو بھی یاد کرے، چونکہ ان کا فرزند ان کے کمال کا وارث ہونا تھا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے بیٹے کو وارث کی صفت سے یاد فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا جس قسم کی دعا مانگی جائے تو اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ یہاں پر سیدنا زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے صفات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے یہ کہ ہم نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرمایا، ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی بیوی عمر بانجھ کو پہنچ چکی تھی، یعنی اپنی اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اب وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ تھی، تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اندر یہ بات رکھ دی کہ وہ بیٹا پیدا کرنے کے قابل ہو گئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹا دیا
تو اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 90 سال تھی. اور اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی بانجھ کی عمر کو پہنچ چکی تھی، یعنی ایسی حالت جس میں عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نبیوں کی بیویوں کو اس قابل بنا دیا. تو انسان کو کسی بھی موڑ پر نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک لمحے اپنے رب سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمارا رب قادر مطلق ہے، وہ کبھی بھی ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور اپنے رب سے بڑے ڈرتے تھے. اور اسی طرح فرمایا ہمارے حضور جھکنے والے تھے، یعنی نماز ادا کرنے والے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کے اندر یہ تین کام ہو، تین باتیں ہوں، اس شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وہ شخص کے جو نیکیوں میں جلدی کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑی نیکی ہے یا چھوٹی نیکی ہے، جیسی بھی نیکی ہو اس کو کر ڈالتا ہے. اسی طرح امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے. تو جس شخص کے اندر یہ تین صفات ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی خوب عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.